يهدينا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے. اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ کہ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے، اور وہ اب مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. لیکن ہے تو صحیح، شیطان تو ہے. اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین، ان کے ساتھی. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا مزین ہو گئی، اسی میں وہ کھپ گئے اور اسی میں گم ہو گئے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی، وہ سچی ثابت ہوئی. فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وہ انہی امتوں میں، انہی اقوام میں کہ جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی گزر چکی ہیں، انہی میں شامل ہو گئے. انہم کانوا خاسرین یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی، چونکہ اس کا اعلیٰ دعوت قرآن مجید تھا، لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو، یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تم چلے جاؤ گے. لا تسمعوا لهذا القرآن. اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے. اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے. لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں، آنکھیں کھل رہی ہوں، واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو فرمایا وقال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ اور اس کے اندر تم ہوٹنگ کیا کرو، شور مچایا کرو، جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے. لعلکم تغلبون تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو، ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر، تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ یا اہل یثرب آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارے یہ کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا لوٹ جاؤ. اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے، میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میری سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے، اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے، تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُذِيقَنَّ وہی اسلوب ہے بہت زوردار، ہم لازماً ان کو مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو عذاباً شدیداً بہت سخت عذاب کا.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے، بہت برا، سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معین ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے جزا جو ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے۔ یہ قرآن کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ان کے لیے ہمیشہ کا رہنا۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس جو ہوں گی وہ کہیں گے، وابلہ کریں گے، پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمیں روکتے رہے، جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے، جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، ذرا ان کو ہمارے سامنے لا، تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا، ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے، اور اس دعوت سے ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے، روک بن گئے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے، سب سے گھٹیا۔ ان الذين قالوا ربنا الله، اب یہاں سے جو 7 آیات آ رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی، یہ ہمارے منتخب نصاب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے۔ پہلے حصے میں 4 درس ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اس میں دروس جو ہے وہ جامع ہے۔ سورۃ العصر نجات کے لیے 4 شرطیں بیان کر رہی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے 3 ہی صورتیں، 3 آیتوں کی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ پھر یہی مضمون آیت البر، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے، اور یہ ہے اس کا کلائمیکس، یہ چوٹی ہے۔ یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے، اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے، اور تواصی بالصبر کی چوٹی کیا ہے۔ چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے، وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے، کلائمیکس۔ اور اسی کے عین درمیان میں یہ جو سمجھیے کہ یہ ہیرا ہے، یہ ایک بہت بڑا ہیرا ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے، یہ 7 آیات کا، اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس سورت کا عمود ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ یہ استقامت میں قیامت ہے، قیامت مضمر۔ اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے، پر جم جانا آسان نہیں ہے۔ جم جانے کا مطلب یہ کہ دل بھی ٹھک جائے، توکل بھی اسی پر ہو، اس کی رضا پر انسان راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ الحمد۔ ٹھکنے کا مطلب تو یہ، اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا، حضور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرہ سباق دوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ۔ اب جم جانے میں، استقامت میں قیامت ہے۔ جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے، یہ ہے ایمان کی چوٹی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے۔ اس پر دل مطمئن ہو رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا، کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشیاں مناؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا، یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں، بدر میں آئے ہیں۔ ان ثبت الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ، تو یہ اثناء حیات میں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جاں فضا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس، جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا، ہم نے رکھے ہیں نا۔ اس میں کیا ہے، کیا کچھ خواہشات ہیں، کیا کچھ اس کے اندر
کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے، اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہے گے تمہارے جی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید بنا جو تم مانگو گے۔ اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا علیحدہ ہوگا، اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے۔ بچہ کیا مانگے گا، ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا، ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا، ہر ایک کی بات جو ہے، لیکن جو مانگو گے، جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اپنی ذہنی سطح کے مطابق، لیول آف کانشسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاصل کر دیا جائے گا، اور یہ سب مل کر بھی نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور الرحیم کی طرف سے۔ اصل ضیافت تو وہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اب آ گئی وہ جو اس کا عمود ہے، ومن احسن قولا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کر لو معاذ اللہ، دنیاوی اقتدار و حکومت کیا کرنا ہے، اس کا آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کی مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا۔ ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو، یہ دین ہے، یہ نفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے۔ دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے، استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی، اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے، دعوت ضائع ہو جائے گی، دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں؟ ایسی شے جو مسلم سب کے نزدیک اس سے بات شروع کی، دلیل کیا دے دیا، ہم کیا چیز قائم کی ہے، ادفع باللتی ہے احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر، وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو۔ آخر کٹور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو، یعنی بے ضرر انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ فاختہ کو ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے، سانپ جیسے چوکنا رہتا ہے ایسے بھی نہ، بدھو نہ ہو تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکے، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے، دعائیں دیجیے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجیے، ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی ہے، حضور نے کہ نہیں کی؟ یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی، نہ معلوم آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی۔ تو یہ ہے دعوت کا مقام۔ تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے، سورہ زمر عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی، وہ دوسرے افراد تک جائے گی، متعدی ہوگی یہ دعوت، تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے، گروہ وجود میں آئے، جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی بہت زوم نہیں ہے، کوئی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں۔ كلما ناديت يا هومي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ہم پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، خوشیاں مناؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا، یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں، بدر میں آئے ہیں،
انثبت الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ. تو یہ اسناء حیات میں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جافظہ. وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ ما تشتہی انفسکم، جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس. جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہم نے رکھے ہیں نا. اس میں کیا ہے، کیا کچھ خواہشات ہیں، کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے، اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُم، جو چاہیں گے تمہارے جی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید بڑا جو تم مانگو گے. اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا علیحدہ ہوگا، اور ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے. بچہ کیا مانگے گا، ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا، ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا، ہر ایک کی بات جو ہے. لیکن جو مانگو گے، جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں، وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق، لیول آف کانشسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاصل کر دیا جائے گا. اور یہ سب مل کر بھی نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے. اصل ضیافت تو وہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے. اب آ گئی وہ جو اس کا عمود ہے، ومن احسن قولا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کر لو معاذ اللہ، دنیاوی اقتدار و حکومت کیا کرنا ہے، اس کا آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کی مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا. ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو. یہ گیم ہے، یہ دفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے. دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے، استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی، اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے. دعوت ضائع ہو جائے گی، دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں؟ ایسی شے جو مصدق کے نبی اس سے بات شروع کی، دلیل کیا دے دیا، ہم کیا چیز قائم کی ہے؟ ادفع باللتی ہے احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر. وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو. آخر کٹور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو، یعنی بے ضرر انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکندے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. فاختہ کی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے. سانپ جیسے چوکندہ رہتا ہے ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو، تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکے. سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے. دعائیں دیجیے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجیے. ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی حضور نے کہ نہیں کی. یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی. کیا معلوم آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی. تو یہ ہے دعوت کا مقام. تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے. سورہ زمر عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی، وہ دوسرے افراد تک جائے گی، متعدی ہوگی یہ دعوت، تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے، گروہ وجود میں آئے. جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی.
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی بہت زوم نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، بہت گرم جوش۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں حاصل ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو، پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں یہ چیزیں ملتی، یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہ لذو حظ عظیم، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کے قدم و حجم دیکھو، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ لیکن حظ عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، پھر ادفع بالتي هي احسن، اس طریقے سے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے، یعنی کبھی غصہ آنے لگے، کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا، اندر سے محسوس ہوا، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اے اللہ مجھے بچا اس سے، انہ هو السمیع العلیم۔ یہ آیت آ چکی ہے سورہ اعراف میں، وہاں ہوا اضافی نہیں تھا، یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور اس کی آیات کی میں سے ہے رات بھی اور دن بھی، والشمس والقمر، اور سورج بھی اور چاند بھی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دیکھو سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ استکبار کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کی بنا پر، تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہیں فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تو دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں شروع میں آئی گیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اس تسبیح کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسمون، تھکتے نہیں ہیں سجدہ کریں۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے، جب اس کے اندر کوئی روئیدگی نہیں، کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے، تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ فاذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی، تازہ ہو گئی اور ربت اوپر کو ابھری، گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے نا گھاس، گویا کہ زمین ابھر رہی ہے اوپر۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتیٰ، یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے، خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں۔ اعملوا ما شئتم، اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے، ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے، آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کا جواب ہے اعملوا ما شئتم، کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس الذکر کا، یہاں پھر نوٹ کر لیجئے قرآن کا ذکر آ رہا ہے تیسری مرتبہ، الذکر ہے، یاد دہانی ہے، یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مخفی جو گواہی ہے اسی کو اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے، دبی ہوئی ہے، تمہارے ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، تمہاری عدم توجہی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو،
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ورنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے اتار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے، جن الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہاں پھر آگے محذوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی طاقتور کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کجی پیدا نہ کی جا سکے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے نبی جو کچھ نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لیے کہا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، دردناک سزا دینے والا بھی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، تب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا، اگر ہم نے اس قرآن کو عجمی بنایا ہوتا، اوپری زبان میں، عجمی زبان میں، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی؟ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا کتاب عجمی زبان میں اور قوم ہے عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور واقعتاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے۔ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے، اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے کہ ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل معین ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اب یہ من ہو، اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبے میں مبتلا ہے، پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تو اس کے بارے بھی شکوک و شبہات میں مبتلا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا جو وبال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی جانب لوٹتا ہے قیامت کا علم، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور جو بھی کچھ جو پھلوں کے غلافوں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ کوئی مادہ وہ اٹھائے ہوئے اپنے پیٹ میں وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو وہ مدد حمل کرتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عيسى الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ وما تخرج من ثمرات، اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے، وما تحمل من انثى، اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل، ولا تضع، اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھیے، تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے، اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے، من انثى، جو بھی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، قالوا آذناک ما منا من شہید، تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے، یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقعتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے، اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا، اور نعمتیں ہیں اور مانگے گا۔
وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا، میرے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تمام عقدے حل کر لیے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، وہاں رُجِعْتُ ہے، یہاں رُجِعْتُ ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا، گویا کہ بالفرض، جیسا کہ تم کہتے ہو، اگر واقعتاً ہو ہی گیا، اول تو میرا گمان نہیں ہے، یہ ڈکوستا تھا معلوم ہوتا ہے مجھے، اگر ہو ہی گیا، اِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی، اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے، تو یہ کہاں چلا جائے گا؟ میرے اندر جو خیر ہے، جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے، تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی تکلیف سے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی سے کہیے کہ ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، امکان تو ہے نا، 1%، 2%، 3%، کسی درجے میں تو امکان ہے۔ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور پھر تم نے اس کا کفر کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ کے اندر جا پڑا ہے۔ یعنی سوچو ذرا، غور کرو، جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، اکیلے اکیلے، دو دو مل کر گفتگو کرو، سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی، کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو 40 برس ان کو تمہارے درمیان بسر کی ہے، کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، یہ پوری کائنات جو ہے، آسمان اور زمین، آفاق، وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے، مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کہ جو آج ہو رہا ہے، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ زیادہ یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ 200 برس کا ہے معاملہ، اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ½ سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں، اسی کے اندر ہوا ہے۔ اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے، سب سے اہم پہلو یہ ہے۔ تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں، کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا، اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا۔ تمہارے ہاں شعراء ہیں، تمہارے ہاں خطباء ہیں، تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے، وہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات کی ان کے پاس، دوسرے یہ کہ جو فینومینا آف دی نیچر ہے، قرآن میں جو آسمان زمین دیکھو، اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا؟ اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا، لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے، آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے، الیکٹرانک مائکروسکوپ سے، آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے، تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے، ان کو جو 1400 برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے۔ اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں، لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں، اور روزانہ کچھ شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ
ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس کے لیے محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں، تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا، وہ ایمان لے آئے، مورس بکائی، لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا، ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین، اور پھر کہتا اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا۔ آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر، روشن ہو کر، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا علقہ، اب علقہ کہاں سے لے آئے؟ اب یہ علقہ فائدہ، فؤاد، فائدہ اس سے ہے، تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یا کہ تمام اجرام سماویہ کا کل فی فلک یسبحون، جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ کئی دور آئے ہیں، پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن ہے، سورج چلتا ہے، پھر سوچا کہ نہیں یہ تو سورج ساکن ہے، زمین چلتی ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، کچھ ذرہ بھی جو ہے اندر، جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے، وہ نیوٹرونز جو ہے وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بے تابانہ، حرکت ہی حرکت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت۔ البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں، جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں، اب صاف مان لو جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو حقیقت منکشف ہوگی وہ عین ان الفاظ میں صحیح فٹ ہو جائے گی، اگرچہ ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں سمجھ سکتے۔ تو جہاں تکلف نہ کیا جائے، تسنع نہ کیا جائے، کھینچتان نہ کی جائے، یہ نہ کیا جائے، یہ بات لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سنوریہم، اب سین جب آتا ہے فعل مضارع پر تو مستقبل کی بات بن جاتا ہے، مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں۔ اب ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے، ایکسپلور کر رہی ہے، خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے، اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن، کہاں تک انسان پہنچا، کیسی جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی، مزید واضح ہوتی جائے گی، مزید اجاگر ہوتی جائے گی، قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے وہ انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا۔ وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، سمجھ میں کس کی آتی نہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ كلما ناديت يا هو قال يا عبدي سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی، مزید واضح ہوتی جائے گی، مزید اجاگر ہوتی جائے گی، قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے وہ انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا۔ وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، سمجھ میں کس کی آتی نہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ الشورى، اور یہ سورت جو ہے اب ان 4 سورتوں میں یوں سمجھ لیے کہ کلائمیکس ہے، اس مضمون کا کلائمیکس نقطہ عروج یہاں آ رہا ہے، اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید۔ انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے، یہ مانتے ہیں سب لوگ، تمدن مل جل کر رہتا ہے، اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے۔ اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں، ایک معاشرتی نظام ہے، اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے، پھر سیاسی نظام ہے۔ یہ تمام جو نظام ہے
یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے، وہ تو شرک ہے۔ پھر افراد جو ہے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں وہ واحد ہوں، اور وہ کس شکل میں ہوں گے؟ جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قلا کما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہوں، تب تو وہ ہے موحد، ورنہ تو وہ مشرک ہے۔ اگر مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا، اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے، کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا۔ تو جنہوں نے اس طاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ ویسے تو 2 سورتوں میں سے ایک ہے جس میں 5 حروف آئے ہیں، ایک ہم پڑھ چکے ہیں کاف ہا یا عین صاد، لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین قاف علیحدہ، تو 2 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے وہ میں عرض کر ہی دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید، لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورى ہے۔ جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں، وہی مقام سورہ شورى کو حاصل ہے مکی قرآن، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے۔ اس کی آیات ہے 29، اس کی آیات ہے 53، اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ کذالک، اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے۔ اب یہ کذالک کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ جس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے، اور ایک اس سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسمیں، جن کا کہ میں نے اس تعارف قرآن والے لیکچر میں ذکر کیا تھا، تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے، انسانوں پر آتی رہی ہے۔ تو کذالک کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے جو لشکر ہے انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے، تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں۔ بل ملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقینا اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی رحیم ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء، حمایتی، مددگار، بچانے والا، شافع، اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کذالک پھر آ گیا، جیسے کذالک پہلی آیت میں تھا اور یہ 7ویں آیت میں بھی ہے، اس کذالک کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا۔ اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ، سب سے بڑی بستی، سب سے اہم بستی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں آیا تھا، حتیٰ نبعث فی امہا رسولا، جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں۔ تو اب یہ ام القریٰ ہے، جو عرب کے لیے ام القریٰ ہے ویسے یہ پوری دنیا کا ام القریٰ ہے۔ یہ تنذر ام القریٰ، اگر حضرت آدم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً ام القریٰ پھر یہی ہے۔
بیت العتیق، بہت پرانا گھر، تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ کے رہنے والوں کو، من حولہا، جو ان کے ارد گرد ہے. یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا، میں نے عرض کیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن، قیامت کا دن. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنت، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سبھی مومن ہوتے. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو خواہش مند ہوتا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو نہیں، نہیں بنائی ہے. جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے، پھر اس کی قیمت ادا کرے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء، دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں. فاللہ هو الولی، تو اے کم عقلو، اللہ ہی ہے ولی، ایک ہی ولی ہے، بس اس کو پکڑو، اسی کو اپنا ولی مانو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وہو یحیی الموتیٰ، وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا، اس کی تمہید بن رہی ہے. تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے. حاکم وہ ہے، اس کے لیے ہے حاکمیت، sovereignty belongs to him and him alone. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے آزری. اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا. توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی. ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا قانون. ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو وہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا ہے. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ہی نو سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جوڑے بنا دیے. ومن الانعام ازواجا، اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے، مادہ بھی ہے. یذرؤکم فیہ، اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، افزائش نسل، اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی یونیک ہستی، اس کے مثال کسی بھی کوئی شے نہیں. اب کیا کریں، ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں. اس جیسی کوئی شے نہیں، اس کی سی کوئی شے نہیں، اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں. اب اس سے زیادہ یہ، اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسلیوٹلی یونیک، لا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ضد له، اور جو بھی آپ الفاظ جتنے بھی جمع کرتے جائیں. وهو السمیع البصیر، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. له مقاليد السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، بسط وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا. انہ بکل شیء علیم، اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے، کس کے لیے وہ بہتر ہے. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے، اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اقامت دین کے موضوع پر. یہ بات پھر اب آگے جاری رکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله 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 الله